حاضر ہے فخر قوم عزت باب کوکب مصطفیٰ صاحب ناگوار سادات ڈائریکٹر ناگوار سادات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، جو لوگ ادھر آدر ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ قریب آ جائیں. پروگرام اختتام کی منزل میں ہے. میں جتنی بھی مبارکباد جناب علی حیدر زیدی صاحب، جناب کوثر زیدی صاحب اور ان کے خانوادے اور چشتی خانوادے کی خدمت میں پیش کروں وہ کم ہے. میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. ایک معصوم نے معصوم کی شان میں ارشاد فرمایا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین روشنی کا چراغ ہے اور اس سفینہ ہدایت. یہ دو لفظ ہیں، دو جملے ہیں، لیکن انسان اگر اس کو سمجھ لے، اپنی زندگی کو اس کے اوپر گزارے تو کبھی بے نور نہیں ہو سکتا ہے، بغیر روشنی کے نہیں ہو سکتا ہے. یہ روشن محفل، یہ روشن مقام، یہ روشن منزل، یہ روشن اور پر نور جگہ پہ امام حسین کے نام سے علی حیدر زیدی صاحب نے سجا کے ہمارے لیے بہت سے مذاہب کے خطیب مقرر جمع کیے ہیں. ہم سننے کے لیے آئے ہیں. میرا وقت ختم ہو گیا، میرا سمے ختم ہو گیا، اس لیے کہ جس کا انتظار ہمیں بڑی بے چینی کے ساتھ تھا وہ مارگدرشک، وہ سرپرست جو امام حسین کے لیے بہت سی اسپیچیں پوری دنیا میں کر چکے ہیں، مانیے اندریش کمار جی، جو RSS کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان کام کرتے ہیں، جو ہماری آواز پہ آ جاتے ہیں. ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے، انہی کو آپ کو سننا ہے. میں نے تو بلایا ہے. حسین اسے نہیں کہتے جو سیاستوں میں بانٹ دے، حسین اسے نہیں کہتے جو ملکوں میں بانٹ دے، حسین اسے نہیں کہتے جو خانوادوں میں بانٹ دے، حسین اسے نہیں کہتے جو پارٹیوں میں بانٹ دے. میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، کس نے کون سی تقریر کی، کس نے اپنی تقریر میں کیا کہا. کرنے والے تقریر علیحدہ علیحدہ تھے، لہجہ بھی علیحدہ تھا، انداز بھی علیحدہ تھا، فکر بھی علیحدہ تھی، طرز بھی علیحدہ تھا. کچھ کہہ دیا، مگر حسین اس کا نام ہے کہ جب ضرورت پڑے تو حسین کو پکارو، جب پریشانیوں میں ہو تو حسین کو پکارو، جب مصیبتوں میں ہو حسین کو پکارو، جب تمہارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تو تب حسین کو پکارو. اور یہ بھارت کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب لاکھوں کے لشکر نے حسین کو عراق نہیں بلکہ سعودی عرب سے پیچھا کرنا شروع کیا اور سوال بیعت سامنے آیا تو معصوم امام نے کہا تھا کہ مجھے بھارت جانے دو، اس لیے کہ ہندوستان سے امن کی ہوائیں آتی ہیں، ہندوستان سے شانتی کی ہوائیں آتی ہیں. تو یہ شانتی کا گہوارہ ہے بھارت، یہ امن کا گہوارہ ہے بھارت. یہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی بودھ جین سب کو ایک ساتھ مل کر چل رہا ہے. اسی کا بہت بڑا ستارہ ہے، چمکتا ہوا سورج ہے مانیے اندریش کمار جی. لیکن مجھے بڑا افسوس یہ ہو رہا ہے کہ علی حیدر صاحب مانتے نہیں ہیں، خادموں کے طریقے سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. میری گزارش ہے، مجھے آج تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ یہاں تشریف لے آئیے گا. میری آپ سے بہت گزارش ہے، 50 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ پروگرام کرتے ہوئے، میں نے اپنی تقریر ختم کر دی نہیں. آپ اپنی مثال آپ ہیں، آپ اپنی مثال آپ ہیں. آپ نے جو کارکردگی دکھائی ہے، بڑے خوش اخلاق انسان ہیں. علی حیدر زیدی صاحب اپنی زبان سے کسی کے شان میں کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں، بڑے کم لفظوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اندریش جی کو بلایا، آپ نے ڈاکٹر شاہد جی کو بلایا، کرنل طاہر صاحب کو بلایا، خورشید صاحب کو بلایا، جناب عمران چودھری صاحب کو بلایا. ایک ایک نمونہ وہ ہے جو اپنے اپنے مذہب سے، اپنے اپنے فرقے سے، اپنے اپنے خانوادے سے، اپنے اپنے علاقے سے علیحدہ علیحدہ سے تعلق رکھتا ہے. آج حسین ابن علی کا نام پوری دنیا میں ہے، مگر یہ سب بھی حسینی گلدستہ لے کے جائیں گے. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا اور اس کے بعد ہمارے وہ مارگدرشک تقریر کریں گے کہ جو ساری چیزیں ہم کو بتاتے ہوئے چلتے ہیں. لیکن اب جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں مارگدرشک بیٹھے ہوئے ان کے سامنے ہم لگاتے ہیں، یہ تو کبھی نہیں منع کرتے. اتحاد کا پیغام یہی دیتے ہیں، ہندوستان میں امن شانتی کا پیغام دیتے ہیں. لیکن زمانے کو سمجھنا چاہیے، ان اسٹیجوں کے اوپر تفرقے والی تقریریں نہیں ہوتی ہیں. بولنا ہم بہت اچھا جانتے ہیں. زور سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، ہندوستان، ہندوستان، بھارت ماتا کی.
سادگی جی کی بات میں نے پوری کر دی جنہوں نے کئی مرتبہ کہا تھا. خدا حافظ. آداب. نمسکار.